ہم دوستوں اور ویورز کیسے ہیں آپ لوگ؟ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں۔ آج کے ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو مہربانی کر کے لائک ضرور کیجیے اور نیچے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اس سے آپ بآسانی میری ہر نئی کلپ سے واقف ہو سکیں گے اور بذریعہ نوٹیفیکیشن آپ کے ای میل میں میری ہر بار نیوزسٹ ویڈیو پہنچ جائیں گی۔ کچھ ویزوں میں کچھ الگ الگ معلومات ہوتی ہیں، جیسے کہ ایکسٹینڈ کرنا یا سوئچ کرنا، اور یہ تمام معلومات الگ الگ ویڈیوز میں آپ کو یوٹیوب کے اور چینلز پر ملیں گی۔ لیکن میری ان تمام ویڈیوز میں ایک ویزے کی تمام معلومات یعنی حاصل کرنے سے لے کر فرق، ایکسٹینڈ، میڈیکل، ڈیوریشن، فیس، یہاں تک کہ سوئچنگ ویزا بھی اسی ایک ویڈیو میں، اور آپ کو الگ الگ سرچ کرنے کی محنت بھی نہیں ہوگی۔ اس ایک ویڈیو میں صرف ایک ویزے کی تمام معلومات میں آپ کو فراہم کر کے دوں گا۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ٹیئر 5 میں کریٹو اینڈ اسپورٹنگ ویزا میں عارضی ورکر کے طور پر کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور یہ ویزا کیوں ضروری ہوتا ہے۔ پہلے میں اس ویزے کی معلومات ترتیب سے دوں گا۔ پہلے اوور ویو، پھر اسپانسرشپ، ڈیوریشن اینڈ ٹائم، فیس، ایکسپائری، کین ڈو اینڈ کین ناٹ ڈو تھنگز، ایلیجیبلٹی، ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹ، پروفنگ یا پروو، ایکسٹینڈنگ اینڈ سوئچنگ دا ویزا۔ سب سے پہلے میں آپ کو اوور ویو کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ اس ویزے کی ریکوائرمنٹ پر پورا اترتے ہوں، آپ کا تعلق کسی یورپ کے ممالک سے اور سوئٹزرلینڈ سے نہ ہو، اور آپ کو کسی نے یو کے سے اسپانسر کیا ہو کریٹو ورکر یا اسپورٹ پرسن کے طور پر، اور اگر آپ آئرلینڈ جانا چاہتے ہیں تب بھی یہی ویزا آپ کو درکار ہوگا، تب بھی آپ کا تعلق یورپ یا سوئٹزرلینڈ سے نہ ہو تو آپ کو یہ ویزا ملے گا۔ کریٹو ورکر اسے کہتے ہیں جو کریٹو انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہو، مثلا ایکٹر، ڈانسر، میوزیشین، فلم کرو ممبر، ایکسیٹرا۔ اب آتے ہیں اسپانسرشپ پہ۔ اس کے لیے کسی ایسے شخص کی اسپانسرشپ چاہیے ہوتی ہے جس کے پاس اتھارٹی یا لائسنس ہو۔ یہ شخص جب آپ کو اسپانسر کرے گا تو آپ کو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ملے گا، جس میں آپ کے کام کی ڈیوریشن، اسٹارٹنگ ڈیٹ، اینڈنگ ڈیٹ اور ریفرنس نمبر ہوگا۔ وہ آپ اپنے ویزے فارم کے ساتھ جمع کریں گے تو ویزا حاصل ہوگا۔ 3 ماہ پہلے اپلائی کرنا ہے اور کم از کم 3 ہفتوں میں اس کا جواب آ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی فیس پر۔ اگر آپ اس ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور یو کے سے باہر ہیں، یا آپ یو کے میں ہی ہیں اور اس کو ایکسٹینڈ یا سوئچ کرنا چاہتے ہیں، تو پر ہیڈ 235 پاؤنڈ چارج ہوگی، یا پریمیم سروس تو پر ہیڈ 825 پاؤنڈ اماؤنٹ یعنی فیس چارج ہوگی۔ اب آتے ہیں اس کی ٹائم اور ڈیوریشن، یعنی میکسیمم ویزا آپ کو 12 ماہ کا ملے گا۔ اب میں آپ کو کین ڈو اور کین ناٹ ڈو تھنگس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ تعلیم کر سکتے ہیں، لیکن کچھ کورسز میں اس کے لیے آپ کو اکیڈمک ٹیکنالوجی کا اپروول اسکیم سرٹیفکیٹ ظاہر کرنا ہوگا۔ سی او ایس میں جو اسپانسر نے پوسٹ نوکری لکھی ہے اس کی تمام ذمہ داریاں سر انجام دینی ہوں گی۔ اگر یہی نوکری کہیں اور بھی ملتی ہے تو ایک وقت میں 2 نوکریاں کر سکتے ہیں، لیکن دونوں کی میعاد یعنی ڈیوٹی ہفتے میں 20 گھنٹے ہو۔ اگر آپ کو نوکری شارٹیج آکوپیشن پر ملی ہے تو ایک نوکری کر سکتے ہیں اور ہفتے میں 20 گھنٹے ڈیوٹی ہوگی۔ نیشنل ٹیم میں اسپورٹس مین کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں اور اسپورٹ کو براڈ کاسٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کمنٹری بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسپورٹنگ کیٹیگری کے انڈر آتے ہیں تو فیملی کو بھی ساتھ لا سکتے ہیں، لیکن پبلک فنڈز آپ کو نہیں ملیں گے، نہ آپ کی فیملی کو ملیں گے، اور اپنا کاروبار بھی آپ نہیں کھول سکتے اپنے طور پر۔ اب آتے ہیں ایلیجیبلٹی پر۔ اگر آپ اسپورٹس مین کے طور پر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو سی او ایس شو کرنا ہوگا، یعنی
COS میں ریفرنس نمبر اور 945 پاؤنڈ سیونگ میں، جو کہ آپ کے اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے ہوں گے، اور بینک اسٹیٹمنٹ 90 آپ، جبکہ کریٹو ورکر میں آپ کو 90 دن کی بینک اسٹیٹمنٹ شو کرنی ہوگی اور COS میں ریفرنس نمبر شو کرنا ہوگا۔ اور ایک خاص بات کہ آپ کی تنخواہ سیٹ کی گئی ہو ایکویٹی نے یا PACT پیکٹ نے بی ٹک نے یعنی BECTUC ڈپارٹمنٹ نے، لیکن اگر آپ ماڈلز اور میوزیشین یا سرکس میں اپلائی کیا ہے تو اس پوائنٹ کا کوئی جواز نہیں۔ آپ نے ایک کنٹریبیوشن کرنی ہوگی UK کی مزدور مارکیٹ میں، مثلا کہ آپ ایک جانے مانے شخص ہیں یا یو آر ریکوائرڈ فار کنٹینیوٹی۔ اب میں بتاتا ہوں چینجنگ یور اسپانسر کے بارے میں۔ اگر آپ کا اسپانسر اس آرگنائزیشن میں یا آپ نے خود کو تبدیل کیا ہے، یعنی سیم پروفیشن میں ڈیفرنٹ تو آپ کو سب کچھ یعنی COS اور ویزا کے لیے بھی دوبارہ اپلائی کرنا ہوگا، لیکن اس سے آپ کے ویزے کی میعاد کم نہیں ہوگی، ویزا اتنا ہی ملے گا جتنا ملتا آیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کریٹو ورک میں ملٹیپل جابز۔ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دینا ہوگا کہ کب اور کتنے مہینے تک ویزا موجود۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ایک سے زیادہ نوکری کرنی ہے تو COS بھی دوسرا بنوانا ہوگا۔ اگر دوسرا اسپانسر ہے تو وہ بھی آپ کو اس اسپانسر سے COS لینا ہوگا۔ اب میں آپ نے یہ ڈاکیومنٹ شو کرنے ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ، آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ 90 دن کی، آپ کا TB ٹیسٹ اور ایک لیٹر انڈورسمنٹ ہو اسپورٹس گورننگ کی طرف سے، یا آپ اسپورٹس مین یا کوچ کے طور پر کام کر رہے ہوں۔ یہی ڈاکیومنٹس آپ نے ایکسٹینڈنگ اور سوئچنگ ویزا کے لیے بھی استعمال کرنے ہوں گے، یعنی اگر آپ اپنا ویزا ایکسٹینڈ اور سوئچ کروانا چاہتے ہیں تب بھی یہی ڈاکیومنٹس آپ کو درکار ہوں گے۔ اب میں آپ کو ایکسٹینڈنگ اور سوئچنگ ویزا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ اپنا ویزا ایکسٹینڈ یا سوئچ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ آن لائن ہی فارم سبمٹ کر سکتے ہیں، اور دونوں صورتوں میں اس کی فیس اگر بائی آن لائن کرتے ہیں تو 8 ہفتوں میں جواب آئے گا اور فیس 235 پاؤنڈ ہوگی، اور اگر پریمیم سروس یوز کرتے ہیں تو 1 دن میں جواب آ جائے گا اور اس کی فیس 825 پاؤنڈ ہوگی۔ اب میں آپ کو ایکسٹینڈ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ کریٹو ورکر کے طور پر اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو 1 سال کا ویزا ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس اسپانسر وہی ہو جس پر آپ کو پہلی بار ویزا ملا تھا۔ اگر آپ اسپورٹس پرسن کے ویزے کو ایکسٹینڈ کرواتے ہیں تب بھی آپ کو 1 سال کا ویزا ملے گا۔ اب میں آپ کو سوئچ ویزے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ اس ویزے کو اگر آپ ویزا سوئچ کرواتے ہیں تو آپ صرف Tier 5 ویزے میں ہی چینج کر سکتے ہیں اپنا ویزا، اور اس کی میعاد بھی 1 سال کی ہوگی۔ اس کے لیے آپ کے پاس اسپورٹس یا انٹرٹینر وزٹر کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ اسپورٹس یا انٹرٹینر وزٹر پر گئے ہوں اور آپ کے پاس اس اسپانسر کا COS بھی یعنی سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ بھی موجود ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا اور نوٹیفیکیشن کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔